ہاں بس اتنی سی بات ہے، کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے اس رات کو عام رات کی طرح نہ گزار کر کے اس میں کچھ اپنے گھروں پر انفرادی طور پر نوافل کا، دعاؤں کا اہتمام کر لے، یہ رات عام رات کی طرح نہیں۔ باقی آپ کا جو معمول ہے وہ معمول آپ کریں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ایک بات میں اس رات سے کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں اصل اس شب برات کی فضیلت بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ اس مہینے میں آپ جتنا بھی روزہ رکھے کثرت سے رکھ لے، 15 شعبان کے بعد ابو داؤد کی روایت ہے 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، 15 شعبان کے بعد نہ رکھے۔ ادھر بخاری مسلم کی روایت بھی ہے اما عائشہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید کی روایت ابو داؤد اور نسائی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھے اسامہ نے کہ اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں اس قدر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے شعبان کا، جس کو لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ سامنے رمضان المبارک بھی ہے۔ اب یہاں مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے، آپ حضرات سے، آپ بڑے بوڑھوں سے عرض کرنا ہے، صرف ہمدردی میں، تنقید کے طور پر نہیں، معاف کیجئے گا، اصلاح کے طور پر، اصلاح کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا۔ ہم اور آپ عموماً یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیسے 11 مہینہ ہمارا گزر جاتا ہے ایسے رمضان گزر جاتا ہے، نہ کوئی خاص اللہ کی الطاف و عنایات، نہ اس کے رحمتوں کی بارش، نہ اللہ رب العالمین کے برکات کو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں رک کر کے یہی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ رمضان آنے سے پہلے آپ اپنے دل کی، آپ اپنے آنکھ کی، اپنے دماغ کی، اپنے قلب کی آپ صفائی کر لے۔ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ عراق کا بادشاہ گزر رہا تھا، عراق کا بادشاہ گزر رہا تھا تو اتفاق سے لیلا بیٹھی ہوئی تھی۔ نوکروں نے کہا بادشاہ سلامت، وہ لیلا بیٹھی ہوئی ہے جس کی داستان کی اس وقت جس کی داستان پورے عراق میں چھڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے سواری روک دی، فرمایا ذرا بلاؤ میں بھی دیکھ لوں وہ کون ہے۔ چنانچہ بلایا گیا، لیلا آئی۔ لیلا لیل سے مشتق ہے، لیل مانے رات ہوتے ہیں، لیلا کالی تھی، لیلا کالی تھی۔ بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی، بادشاہ نے کہا تو ہی لیلا ہے؟ کہا جی ہاں میں ہی لیلا ہوں۔ کہا تجھی پر عامر بن قیس یعنی مجنو اپنی جان چھیڑتا ہے؟ کہا جی ہاں وہ میں ہی ہوں۔ کہا لیکن تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ پہ کوئی اپنا جان دے۔ لیلا نے برجستہ کہا مجھے دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ اور مجنو کا دل چاہیے۔ حضرت تھانوی نے بات اٹھائی ہے، لے کر کے رمضان پر ڈال دیا ہے کہ رمضان کو پانے کے لیے، رمضان کو دیکھنے کے لیے صحابہ والا دل اور صحابہ والی آنکھ چاہیے۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ رمضان کسے کہتے ہیں اور رمضان کی خصوصیات اور برکات کیا ہیں۔ اس لائن سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کر دوں گا۔ ضرورت اس کی ہے، ضرورت اس کی ہے۔ ہمارے مولانا تعلیم کے اوپر بات بہت اہم رکھ رہے تھے، میں اسی مدرسے کو اٹھا کر کے تھوڑی سی بات مسجد پہ لے جا کر کے لگا دیتا ہوں۔ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں گے۔ اب جملے پر غور کیجئے گا، مبارک سے مبارک رات ہو، متبرک سے متبرک دن ہو، شب قدر ہو، شب برات ہو، شب جمعہ ہو، شب عرفہ ہو، اعتکاف میں ہو، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، حق ہے، اس کے اندر انوار و برکات ہیں، لیکن ہم ہی جب اس لائق نہیں ہیں تو ہوگی تو ہوگی۔ یہ کھیتی لہلہا رہی، جس نے محنت کیا ہے تو لہلہا رہی ہے، جس نے محنت نہیں کیا گیا وہاں دھول اڑ رہا ہے۔ شریعت نے ہمیں باغ دیا تھا خوشبودار، ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں، ہم گندی نالیوں پر مطمئن ہیں۔ جگمگاتی سڑک دیا تھا، اس کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر چل رہے ہیں، چلو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ یہ سب سے بڑی کمی ہماری یہ ہوئی کہ ہمارا دل اس لائق میں بنا۔ مولانا بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، اور صرف یہ رمضان ہی نہیں بلکہ آپ کے زندگی کا فیصلہ بتا رہا ہوں۔
दो गुनाह ऐसे हैं, दो गुनाह ऐसे हैं, हदीस पर सर्च कर लो, दो गुनाह ऐसे हैं अगर इससे आपने जल्दी तौबा ना की और अपने आप को आपने संभाला नहीं तो शायद ये दो गुनाह आपको ईमान पर मरने ना देंगे, आपका खात्मा खैर ना होने पावे। एक गुनाह है कीना, हसद, बुग़्ज़, निफाक, शिकाक, दुश्मनी, दूसरे को देख के जलना, दूसरे को पिछाड़ना, अपने आप को अहम साबित करना, दूसरे को नीचा दिखाना। मुसलमानों, इससे हमारा दिल भर चुका है। शबे कद्र में भी अल्लाह की रहमत आम है, लेकिन हदीस वही ये बताती है कि इस रात में भी कुछ लोगों की बख्शिश, आप लपकते हो ना फजाइल की तरफ, खूब लपको हम नहीं कहते, खूब करो, लेकिन आखिर में वो जुमला हदीस का देख लो कि इसमें सबकी बख्शिश हो जाती है, लेकिन कीना परवर की, हसद वाले की, बुग़्ज़ वाले की, माँ बाप के नाफरमान की, शराब पीने वाले की, ज़िना करने वाले की, टखने के नीचे पायजामा पहनने वाले की, जादू करने वाले की, जुल्म से पैसा वसूल करने वाले की, तबला सारंगी डीजे बजाने वाले की, इस पर नाचने वाले और थिरकने वाले और डांस करने वालों की। क्यों नहीं जाते हम? देखिए रिवायत को देख ले में, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मा सबतु सुन्ना को देख ले में, और एक जाकर के देख ले में, बख्शिश नहीं है। आपस में दुश्मनी रखने वालों की तिलावत भी चल रही है, तस्बीह भी चल रही है, दुश्मनी भी है, महीनों से बोलचाल भी नहीं है, माँ बहनों का मसला अलग बना है, हमारा आपका मसला अलग बना है, रमजान अभी आया नहीं, शबे बारात आई नहीं, घर की सफाई चालू है, कपड़े की सफाई हो रही है, बर्तन की सफाई हो रही है, सब कुछ साफ हो, सब कुछ साफ हो रहा। साफ करो, मैं मना नहीं करता हूं, सफाई आधा ईमान है, लेकिन दिल पहले से भरा है शराब, अब उसमें दूध भरोगे, भर जाएगा। ये साफ हो ही नहीं रहा है, अंदर गंदगी भरी है। मस्जिद में एक नमाजी दूसरे नमाजी का शिकार कर रहा है, मुसल्ले के पीछे बैठ करके इमाम साहब की बुराई हो रही है, अभी इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ेगा और इमाम की बुराई मस्जिद के अंदर बैठ के गीबत कर रहा है। यही यजीदियों ने किया कि वो नमाज पढ़ेंगे, हजरत हुसैन आप ही के पीछे, गर्दन भी आप ही का काटेंगे, तो वो बुरे हैं, वही हम करें, अच्छे हैं ना? ये हकीकत है, आपको इसको तस्लीम करना पड़ेगा। खुदा रा अपनी मस्जिदों को अब साफ कर लो, इन गंदगियों से पाक कर लो। मैं आपको सच्ची तालीम दे के जा रहा हूं। आज हमारा कितना नौजवान है जो मस्जिद में सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ने नहीं आता है कि अभी कोई पुराना नमाजी हमें टोकेगा। क्या टोकेगा? है ये मर्ज हमारे यहाँ है। हैरान हूं मैं आपको मस्जिद में देखकर, क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया। एक नमाजी दूसरे नमाजी से कहता वो फलाने वाले हैं, वो देखो उन्होंने नमाज पढ़े आएंगे, कैसे तू चलो भैया, तोहार काव घट गए भैया, ये ठिका आपका है, मस्जिद आपकी जिम्मेदारी है, आपका घर है। एक नौजवान है, इत्तेफाक से सुबह में थोड़ा देर से उठा, जमात छूट गई, रकात छूट गई, अब रकात छूट गई तो हाजिरी के नियत है, हाजिरी नियत बात कहाँ रह गए, बाहर रकात छूट गई, तू ठेकेदार हो, कौन होते हो आप ये पूछने वाले हो, कहां से आपको ये हक मिला है? गलत है, ये गलत है, गलत है। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। वो बेचारा नमाज पढ़ने आना चाह रहा है, इसलिए गेट के अंदर नहीं घुस रहा, वजू कर रहा है, कहां रह गए हो? ये क्या? अगर उसको नमाज ना पढ़ना होता तो मस्जिद में आता क्यों, वजू करता क्यों? कौन है जिसकी रकत नहीं छूटती है, कौन है जिसकी जमात नहीं छूटती है? कितने नौजवान इसलिए मस्जिद से रुख फेर के चले जाते हैं कि अभी हमें कोई टोकेगा।
دل دماغ پر ہمارے جھٹکا مارے گا، غلط ہے، بند کر دو اسے۔ یہ آپ سے تو نہیں ہو پائے گا نا کہ بابو جلدی پڑھ لو، 2 منٹ باقی ہے، ابھی سورج نکل آئے گا۔ ایسا کر لیں گے کہ آپ صفحے اول میں مصلی کے پیچھے پنکھے کے نیچے بیٹھے ہو، اور اگر کوئی نیا نمازی ہمارا نوجوان آ گیا، بابو تو یہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ جائی، ہو پائے گا؟ بہت مشکل کام ہے نا یہ۔ ہم آپ کو بتلانا چاہتے ایسا نہ کریں، مسجد کے اندر ماحول دیں، آپ یہ سب باتیں نہ کریں، آپ داروغہ نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، سمجھانا ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ مولانا کہہ رہے تھے ایک تنقید برائے تنقید ہے اور ایک تنقید برائے اصلاح ہے۔ جو مجمع میں ہو وہ تنقید ہے، جو تنہائی میں ہو وہ اصلاح ہے۔ اب تنہائی میں کہہ دو بابو ایسا نہ کرو، آدمی کے اندر ضد کا مادہ ہے، آپ مجمع میں رسوا کرو گے، اڑٹ کے آپ کو جواب دے دے گا، بات بڑھ جائے گی، جنگ ہو جائے گی۔ آج ہی سے ہمارا غیر مسلم بھائی پوچھ رہا ہے مولانا صاحب کب آ رہا ہے جھگڑے والا مہینہ؟ کہاں پہنچا دیا مسلمانوں؟ جس مہینے کو نبی نے فرمایا صبر کا مہینہ، پھل کی دکان پر جھگڑا، گوشت کی دکان پر جھگڑا، برف کی دکان پہ جھگڑا، باتوں باتوں میں جھگڑا، ٹرینوں میں جھگڑا، گاڑی میں جھگڑا، رکشے والے سے جھگڑا، بنا دیا یار۔ روزہ ہو، گھر میں بیوی پر چولہا پھوٹ رہا ہے، کباب لائے تھے، گوشت لائے تھے، کباب نہ بن پایا، اب بیوی کا خیر نہیں، اب میاں افطار نہیں کریں گے، پانی پی کر مسجد پہنچیں گے، امام تاخیر سے آیا، اب وہاں جنگ چھڑی، کہاں رہ گئے رہو، کتنا کھات ہو، پٹڑے بھرے لاگت ہو، کیا سب پھنسا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں جس کی اپنی بیٹی پر نہ چلے، جس کی اپنی بیوی پر نہ چلے، وہ چل کے امام پر چلا جائے۔ بند کر دو میرے بھائی یہ سب باتیں، خدا کے لیے بند کر دو اس کو۔ میں ایک حدیث پاک میں نے کہا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس حدیث پاک کو آپ تنہائی سے سنیں۔ آپ نمازی ہیں، نمازی کی طرح رہیں۔ کہتے وہ نماز جو آپ کا دل نرم نہ کر دے وے، وہ نماز جو آپ کے اندر رحم نہ لا دے وے، وہ روزہ جو آپ کے اندر ہمدردی نہ لا دے وے، وہ تراویح جو دوسرے کو آگے آپ کو بڑھا کر کے نہ لانے کی فکر کرے، آپ اس نماز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری نے فرمایا اگر نمازی کا دل نماز پڑھنے سے نرم نہیں ہوا، روزہ رکھنے سے دل میں ہمدردی نہیں پیدا ہوئی، ابھی کمی ہے، اصلاح کر، اصلاح کر۔ شاہ عطا اللہ بخاری کا جملہ۔ اب ایک حدیث سنانے آپ کہیں گے مولوی صاحب رمضان کے لائن سے میں نے آپ کو استقبال دے دیا، آپ استقبال رمضان ہے یہ طے کر لو، آج ہی سے طے کر لو۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آقا صحابہ کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جنتی آدمی نمودار ہونے والا ہے، جس کو جنتی دیکھنا ہے ان کو دیکھ لو۔ اسی دوران ایک صحابی آئے، دائیں ہاتھ میں چھڑی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتی ہے، وضو کر کے گھر سے آئے ہیں، داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں وضو کے، جوتی رکھی، نماز پڑھے، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صحابہ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر صحابہ بیٹھے ہیں، آقا بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، جس کو دیکھنا ہے ان کو دیکھ لو۔ صحابہ فرماتے ہماری دروازے پر نگاہ گئی، دیکھا وہی صحابی ویسے جوتا عصا لیے وضو کیے ہوئے آئے، جوتی رکھی، نماز پڑھی، چلے گئے۔ تیسرے دن آقا نے پھر فرمایا صحابہ ہمارے تمہارے درمیان جنتی آدمی آ رہا، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لو۔ وہی صحابی تیسرے دن اسی حال میں آئے، جوتی رکھی، نماز پڑھی، چلے گئے۔ نبی تو نہیں ٹوکا نا کہاں رہے ہو، صحابہ تو نہیں گئے پوچھے نا کہاں رہے ہو۔ میں نے حوالہ دے دیا حدیث کا، میں اس سے خدا کے لیے آپ یہ نہ بات نکالیے گا کہ آپ جماعت چھوڑیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں جو عملہ آنا چاہ رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں، رکاوٹ ہم بنے ہیں۔ اسلام کے درخت میں پانی ہم ڈال رہے ہیں، گرم پانی، کھولتا پانی، ہمارے ذریعے سے مسئلہ بگڑا ہوا ہے۔
جب تیسرے دن آپ نے خوشخبری سنا دی تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے لگ گئے. نبی نے 3 دن جنتی ہونے کی بشارت سنا دی. نبی کا فیصلہ سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن نبی کے کسی کلام میں گنجائش نہیں ہے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تیسرے دن وہ صحابی پیچھے عبداللہ ابن عمر چلے گئے. کچھ دور فرمایا چچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا ہمارے ابا سے کچھ انبن ہو گیا ہے، میں 3 دن آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. وہ مقصد انبن نہیں تھا، دیکھنا یہ تھا یہ کرتے کیا ہیں تاکہ ہم بھی وہی کریں اور ہم بھی جنت کے بشارت کے مستحق بنے. اس لیے 3 دن کے لیے چلے گئے. ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے. کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. وقت پر نماز پڑھتے تھے، بیکار باتیں نہیں بولتے تھے. بستر پر جب کروٹیں بدلتے تھے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیتے تھے. 3 دن ساتھ رہے. فرمایا چچا السلام علیکم، چل رہا ہوں. ابا سے ہمارے انبن نہیں ہوا تھا. نبی نے 3 دن بغیر دیکھے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی. تینوں دن آپ ہی آئے. میں آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا تاکہ میں بھی وہی عمل کروں. کہا بیٹا دیکھ لیا. کہا دیکھ لیا، کوئی خاص عمل نہیں، کوئی خاص عمل ہے ہی نہیں. فرمایا بیٹے جو تو نے دیکھا وہی میرے اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر چل پڑے. کچھ دور گئے تو صحابی نے کہا بھائی صاحب ادھر آ جا، جو عمل دیکھا تو نے میرا عمل وہی ہے. جب ہی آ گئے، لیکن میرے اندر کچھ عمل ہے، بتاتا نہ، لیکن بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ تیرے کام ہو سکتا ہے آ جاوے. فرمایا بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہے. وہ سینہ نہیں جس سینے میں ہمارے یہاں کا ملفوظ ہے کینہ نہ ہو. کینے سے سینہ صاف ہونا چاہیے. میرے دل میں کینہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں گرہ نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کو کوئی مقام دے رکھا ہے، دولت عزت شہرت کا، تو مجھے اس پر حسد نہیں ہوتی ہے. یہ 3 میرے اندر ہے. تو صحابی نے فرمایا اسی لیے 3 دن تک نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے. بہت مختصر میں بات عرض کر رہا ہوں. ایمانی بھائیوں سن لینا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنی بڑی شخصیت ہے. ان سے پوچھا گیا آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ کیسے آپ رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ ذرا بتائیں نبی کے دور میں رمضان کا استقبال کیسے ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہم رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ رمضان کا چاند آنے سے پہلے تک ہم سبھی ایمانی بھائیوں کے اور بہنوں کے دل صاف ہو جاتے تھے، دل پاک ہو جاتے تھے. آپس میں کوئی متبھید، آپس میں کوئی دشمنی، آپس میں کوئی کینہ بغض نہیں رہتا تھا. ہم دل صاف کر لیتے تھے. ہم سب کچھ صاف کرتے ہیں، صرف دل نہیں صاف کرتے ہیں. بات میری نہیں ہے، فضیل ابن عیاض اور فرماتے ہیں کہ صحابہ جو بلندی کے مقام پر پہنچے بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بہت زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، ان کے دل بڑے پیارے تھے. ان کے دل میں سلامتی تھی، ان کے دل میں سکون تھا. ان کا دل یہ تمام جو اس وقت کے تمام گناہ ہم ملوث ہے جس میں یہ نفاق، شقاق، حسد، جلن، کپٹ، کینہ، اس سے ان کا دل بہت صاف اور پاک تھا. اس لیے وہ اس بلندی کے مقام پر پہنچے ہیں. اسی طرح کی روایت حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں ہے. 36 سال کی کل عمر پائی ہے، 30 سال میں ایمان لائے ہیں. حالت اسلام میں صرف 6 سال رہے ہیں. لیکن یہی بنیاد تھی کہ فرماتے ہیں میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہے. جب ان کا انتقال ہوا 6 سال کے بعد تو ان کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. مسلمانوں اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا. یہ آپس کے چھوٹی بے اعتدالیاں اور آپس کے چھوٹے نظریاتی اختلاف ہمیں بہت انتہا تک پہنچا دیے ہیں. خدا کے لیے اس کو بند کر دو. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہو. یہی میرے نبی کی تعلیم ہے. آدمی کے جنگل میں آج آدمی کا شکار کر رہا ہے. یہ شکار بند کر دو.
پہلے آدمی جانور کا شکار کرتا تھا، اب آدمی آدمی کا شکار کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی آتے رہے دنیا میں، آخر میں نبیوں کے امام آئے سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، یہ تعلیم دینے آئے تھے۔ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے۔ اب مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، اور جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ سچی بات یہی ہے، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ معاف کرنا جملے کو، اس کی ضرورت ہے۔ آپس میں مل جل کر کے رہو، شیر و شکر بن کے رہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ختم کرو، دل صاف کر لو، پھر دیکھ رمضان کے انوار و برکات کیسے اتریں گے، پھر آپ سحری اور افطار کے مزے کیسے پائیں گے۔ ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ سحری نہ خود کھاتے ہو صحیح، نہ بیوی کو کھانے دیتے ہو۔ آپ کو روزہ رکھنا نہیں ہے، بیوی کا وقت کم ہوتا ہے، اس کو بھی سحری نہیں کھانے دیتے ہو۔ بیوی نے کہا میاں جب روزہ بھی نہیں رکھتے ہو، وقت کم رہتا ہے، کم سے کم مجھے سکون سے سحری تو کھانے دو۔ تو شوہر کہتا ہے کا چاہتے ہم ایک دم کافر ہو جائی، سحریوں نہ کھائی ایک دم ہم کافر ہو جائیں۔ اب ہوشیار جو ہوتے ہیں وہ اسی وقت کھا لیتے ہیں کہ دن میں تو ملے گا نہیں، اس لیے یہی اس وقت مسئلہ طے کر لو، ہم رمضان کو صبر سے گزاریں گے، سکون سے گزاریں گے۔ بات میری نہیں، حدیث کے اندر ہے، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جس شخص کا جیسے رمضان گزرے گا، ماں بہنیں بھی سن لے آپ بھی سن لو، جس کا جیسے رمضان گزرے گا پورا سال اس کا ویسے ہی گزرے گا۔ اگر آپ کا رمضان سکون سے نہیں گزرا، اطمینان قلب سے نہیں گزرا، تو آپ کا سال پھر پورا کا پورا پراگندہ ہی رہے گا، پورا کا پورا سال آپ کا تباہی کا شکار رہے گا۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لائن سے، اور دوسری بات میں نے آپ حضرات سے کہی ہے کہ آپ حضرات اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لینے۔ جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ، اے ایمان والو خود اپنے آپ کی، اپنے اہل و عیال کی خبر لو۔ جب آگ بہت زیادہ بڑھ جاوے کہ بے قابو ہو گئی تو آدمی اپنے گھر کو بچاتا ہے، اس وقت آپ اپنے گھر کو بچاویں، ابھی آگ بے قابو نہیں ہوئی ہے۔ اور حدیث جو میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، الا ان فی الجسد مضغۃ، لوگوں خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، متنبہ رہنا، الرٹ رہنا، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کی بوٹی ہے۔ مضغہ کہتے ہیں بوٹی کو جس کو ایک لقمے میں چبا لیا جاوے، ایک گوشت کی بوٹی ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب تک وہ گوشت کی بوٹی صحیح رہے گی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جب تک وہ گوشت کی بوٹی صحیح رہے گی سارا جسم صحیح سالم رہے گا، آنکھ صحیح دیکھے گی، کان صحیح سنے گا، زبان صحیح بولے گی، دماغ صحیح سوچے گا، ہاتھ صحیح پکڑے گا، قدم صحیح چلے گا۔ آقا نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر اس گوشت کی بوٹی میں بگاڑ آ گیا، وہ اگر پھٹ گیا، وہ اگر سڑ گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اب سارا جسم پھٹ گیا، اب سارا جسم فاسد ہو گیا۔ اب آنکھ غلط دیکھے گی، کان غلط سنے گا، زبان غلط بولے گی، ہاتھ غلط پکڑے گا، دماغ غلط سوچے گا، قدم غلط چلے گا۔ آقا نے فرمایا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے، دل۔ دوسری روایت ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول پرہیزگاری کا تعلق کہاں سے ہے، پرہیزگاری کا تعلق کہاں سے ہے؟ آقا نے فرمایا التقوی ها هنا، التقوی ها هنا، التقوی، پرہیزگاری کا تعلق یہاں سے۔ دل پر تھوڑا سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، بس بات ختم ہے۔ اب دین چھپا نہیں ہے، اب دین ڈھکا نہیں ہے، آپ سب جہاں چالاک ہو، سب ناپ لیتے ہو، سب جانتے ہو، سب میں آپ چاک چوبند ہو، دین اتنا چھپا نہیں ہے، سب کو پتا ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا نہیں سننا چاہیے، کیا کاٹنا چاہیے، کیا نہیں کاٹنا چاہیے، سب پتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں ڈھٹائی ہماری ہے، ہماری اور آپ کی جان بوجھ کر کے حماقت اور بیوقوفی ہے۔ باریک مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، پوچھ لو علماء سے،
اب یہ کیا موٹے موٹے مسئلے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہر شخص کا دل مفتی ہے، ہر شخص کا دل مفتی ہے۔ فتویٰ لینا ہے تو پہلے اپنے دل سے پوچھ لے اپنے دل سے پوچھ لے، وہ تجھے صحیح جواب دے دے گا۔ مولانا کو نیند آ گئی، مولانا شفیق صاحب کو اتفاق سے ان کی موبائل میں نے نکال لی، اب مولانا بیدار ہوئے، کہہ رہے ہیں مجھے صاحب ہماری موبائل، میں کہا میں نہیں جانتا ہوں، زبان کہہ رہے نہیں جانتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے موبائل تو نے لے رکھا ہے، کہاں رکھ رکھا ہے، کہاں چھپا رکھا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ کر رہے ہو تم انجانے میں کر رہے ہو، بچے ہو دودھ پی رہے ہو، بھول بھلیا کھلا رہے ہو، غلط ہے۔ داؤں نہ کھیلو، جب وہ داؤں کھیل دے گا نا تو سارے داؤں رکھے کے رکھے رہ جائیں گے۔ ہر شخص کا دل مفتی ہے، پہلے اپنے دل سے تیرا دل صحیح جواب دے دے گا۔ دل پر توجہ کرے، طے کر کے اٹھو اس مجمع سے انشاءاللہ اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم چاہے فاقہ تک کر لیں گے، اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے، غلط صحبت سے بچائیں گے، غلط تعلقات سے بچائیں گے، غلط چیزوں سے بچائیں گے، اور دوسری بات ہم خود اپنے آپ کو طے کر لیں گے کہ اپنے گھر کا جہنم کا گڈھا نہیں بنائیں گے، گھروں میں جھگڑے نہیں کرائیں گے۔ ختم کریں، ہے نا حقیقت؟ اب نہیں ہوگی بات، وہ تو گزر گئی جو گزر گئی، ماں بہنوں کی لائن سے بات نہیں ہو چکی، ابھی وقت کافی ہے، ہمارے مہمان حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات تھوڑی بڑھ گئی، معاف کیجئے گا۔ بر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرماوے۔ اب طے کر کے آپ اٹھے کہ انشاءاللہ ہم دل صاف رکھیں گے، پاک رکھیں گے، آپس میں مل جل کر کے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کریں گے، چھوٹی چھوٹی بے اعتدالیوں پر نظر انداز کریں گے، اور اب ہم اپنے نظام کو کھڑا کریں گے تاکہ ہم رمضان بھی پائیں، ہماری اولادیں بھی صحیح رخ پر چلیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کے اس بیٹھنے کو، یہ جو آپ سرد رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ قبول فرما لے وے۔ ایک بات 1 منٹ کی کہہ دوں، آپ یہ چاہتے ہو نا کہ آپ کا بیٹا دیندار بن جائے؟ آپ یہ چاہتے ہو ہمارے گھر میں دین پہنچ جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ ذرا بتا دے تو سب چاہتے ہو نا؟ دین گھروں میں کیسے پہنچے گا؟ اولادیں کیسے دیندار ہوگی؟ آپ دینداروں سے محبت رکھیں، دینداروں سے آپ تعلق رکھیں، کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا نہیں کرانی بھائی، جیسے آپ نے اب تک قربانی دی، تھوڑی دیر اور رک جاویں انشاءاللہ۔